بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سن 23 ہجری میں حج بیت اللہ کی غرض سے جب مکہ مکرمہ پہنچے اور حج کے بعد واپس روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ، راستے میں اس سفر کے دوران اچانک ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور نیچے اتر آئے، اور زمین کچھ صاف کرنے کے بعد خود ہی کچھ صفائی وغیرہ کی، جو کنکر وغیرہ وہاں تھے انہیں ہٹایا، اور پھر اپنی چادر وہاں زمین پر بچھائی، اور اس کے بعد اس چادر پر لیٹ گئے، اور پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے، اور یوں دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا و مناجات کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی دعا کے دوران یہ الفاظ بھی کہے: اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک۔ اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے اب میری طاقت کمزور پڑ چکی ہے، اور اب تو میری رعیت بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، لہذا اے اللہ اب تو مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، کہ عمر بڑھ گئی، طاقت کمزور پڑ گئی، رعیت بہت دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکی ہے، اور اتنی بڑی یہ حدود سلطنت اور اتنی زیادہ یہ رعیت، اس سب کچھ کی دیکھ بھال کے لیے اور ان تمام امور سلطنت کو چلانے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے، جبکہ میری طاقت اب کمزور پڑتی جا رہی ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں یا اللہ، اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس تو مجھے اب اپنے پاس ہی بلا لے۔ اور اس کے بعد زمین سے اٹھے، اپنی چادر سمیٹی، اور اپنے اونٹ پر دوبارہ سوار ہوئے، اور منزل کی طرف یعنی مدینہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ اور ناظرین کرام، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک روز جب مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو اپنے اس خطبے کے دوران یہ الفاظ کہے، دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، شہادت مانگی اللہ سے کہ شہادت کی موت مجھے نصیب ہو یا اللہ، مگر اس کے فوری بعد ہی خود ہی یہ الفاظ بھی کہے، یوں کہنے لگے کہ شہادت کے لیے تو کہیں دور دراز محاذ جنگ پر جانا پڑے گا، کہ جو محاذ جنگ ہے، جہاں مسلمانوں کی فوجیں دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، وہاں تو موت کی اور شہادت کی تمنا ایک معقول بات ہے، لیکن یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے محاذ جنگ سے ہزاروں میل دور، یہاں
شہادت کی تمنا کس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہاں تو کوئی امید نظر نہیں آتی، مگر پھر خود ہی کہنے لگے کہ بے شک وہ اللہ جو مجھے مکہ سے چلا کر مدینہ پہنچا سکتا ہے، یعنی واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا کہ اصل میں تو عمر ابن الخطاب مکہ کے باشندے تھے، قریشی تھے، کہ اصل تعلق تو مکہ سے تھا نہ کہ مدینہ سے، مگر اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، ہجرت کا موقع آیا اور دوسرے مسلمانوں کی طرح مکہ سے مستقل طور پر مدینہ چلے آئے، تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہنے لگے منبر پر مسجد کے اندر کہ وہ اللہ جو مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا سکتا ہے، یقیناً وہی اللہ کسی دور دراز مقام سے شہادت کو میرے لیے وہاں سے چلا کر یہاں مدینہ کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ جو اللہ مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا سکتا ہے وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کہیں دور دراز سے شہادت کو چلا کر میرے لیے یہیں مدینہ میں پہنچا دے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام محض 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دور دراز وہ جو ایک شہر تھا جس کا نام تھا بصرہ، کہاں مدینہ اور کہاں ہزاروں میل دور وہ شہر جس کا نام ہے بصرہ، وہ ایک مجوسی غلام جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، وہ بصرہ سے چلا اور مدینہ آ پہنچا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے حالات کا بغور مشاہدہ شروع کیا، اور پھر اس نے منصوبہ بندی کا سلسلہ شروع کیا اور ایک بڑا خنجر تیار کیا، اور پھر اس خنجر کو زہر آلود کیا، اور یہ زہریلا خنجر لیے ہوئے وہ موقع کی تلاش میں لگ گیا، تاک میں بیٹھ گیا، اور بالآخر ایک روز منصوبے کے مطابق صبح سویرے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اذان سے بھی بہت پہلے مسجد نبوی کے اندر گھس کر کسی کونے کھدرے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اذان ہوئی، نمازیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اور پھر نماز کا جماعت کا وقت آ پہنچا، اقامت کہی گئی، حضرت عمر آگے امامت کے لیے تشریف لے آئے اپنے اس مصلی پر، اور نماز پڑھانے کا عمل شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نماز پڑھانے لگے، رکوع کیا اور پھر سجدے میں جب چلے گئے، سبھی لوگ تو سجدے میں ہیں، اور موقع یہ بہت اچھا نظر آیا اسے ابو لؤلؤ فیروز کو، چنانچہ وہ اس جگہ سے نکل آیا جہاں محراب کے قریب ہی کہیں منبر کے پیچھے ادھر ادھر چھپا بیٹھا تھا، اور اس نے بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ حضرت عمر کے پہلو میں اس مقام پر لگاتار مسلسل 5 وار کیے اس بڑے خنجر سے، جسے اس نے زہر آلود بھی کر رکھا تھا، لگاتار 5 وار کیے یہاں پہلو میں،
اور تب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک جانب گر گئے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور سبھی ٹوٹ پڑے اس قاتل کو پکڑنے کے لیے، مگر ظاہر ہے کہ مسجد میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا عجیب و غریب اور ایسا افسوسناک ترین واقعہ مسجد کے اندر پیش آ جائے گا، اس لیے سبھی تو نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، جبکہ وہ شخص، وہ غلام، وہ قاتل، وہ مسلح تھا، بڑا خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہ لوگ جو اسے پکڑنے اور گرفتار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی آخر اس کے حملوں کا شکار ہوئے، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ 13 آدمیوں کو اس قاتل نے زخمی کر ڈالا بری طرح، اور پھر ناظرین کرام، ان 13 افراد میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ 6 میں سے کچھ نے موقع پر ہی مسجد میں ہی دم توڑ دیا، اور باقی کچھ لوگ بعد میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچنے کے بعد وہاں شہید ہو گئے۔ اور پھر جب اس شخص کو، اس قاتل کو آخرکار پکڑ لیا گیا، قابو اس پر جب پا لیا لوگوں نے، تب اس نے خود اپنے ہی خنجر سے اپنا بھی خاتمہ کر ڈالا، خودکشی کر لی۔ جبکہ دوسری طرف یہ ہوا کہ حضرت عمر جب گر گئے ان حملوں کے نتیجے میں، تو انہوں نے وہاں موجود نمازیوں میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، یعنی آگے بڑھ کر اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے اشارہ کیا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور خلیفہ وقت یعنی حضرت عمر کی جگہ کھڑے ہو کر، جو کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور محراب تھا، وہاں کھڑے ہو کر عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی جلدی بہت ہی مختصر نماز پڑھائی، جبکہ دوسری جانب حضرت عمر کو اٹھا کر گھر منتقل کیا گیا، جہاں چند روز موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ اور جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، کافر ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو، یعنی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہو، یعنی بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ کسی مسلمان نے میرا خون نہیں کیا، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان یہ اتنا بڑا جرم کرتا، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوتی کہ مسلمان نے اپنے ہی فرما روا کا خون کر ڈالا، اور پھر نہ جانے کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا، فتنہ و فساد کا ایک دروازہ کھل جاتا۔ اس لیے مسرت کا اظہار کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میں قتل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یوں ہی موت و زیست کے درمیان جنگ کا یہ سلسلہ چند روز جاری رہا۔ عمر ابن الخطاب اسی کیفیت میں رہے چند روز، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگی
تو کبار صحابہ میں سے جو بڑے بڑے صحابہ تھے مہاجرین و انصار میں سے، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اپنی جگہ خلافت کی یہ اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے، اس کے لیے آپ کسی کو جانشین مقرر فرما دیجئے۔ اور یہ مشورہ سننے کے بعد، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر نے یوں جواب دیا کہ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ 6 اشخاص میری نظر میں ایسے ہیں کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اور پھر آخری دم تک ان 6 افراد سے انتہائی خوش رہے، اور یہ 6 افراد ہیں عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ یہ 6 اشخاص میری نظر میں ایسے ہیں کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان سے بہت زیادہ خوش رہے، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 6 حضرات آپس میں باہمی صلاح و مشورے کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کرام، کوئی اور نہیں بلکہ صرف یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کریں گے، اور پھر یہ کہ آپس میں مشورے کے بعد کسی اور کو نہیں بلکہ آپس میں سے ہی کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور پھر یہ تاکید بھی فرمائی کہ یہ کام 3 دن کے اندر اندر ضرور ہو جانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاملہ اگر طول پکڑے گا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ سر اٹھانے لگے اور سازشی قسم کے لوگ اس نازک موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ لہذا وصیت فرمائی اور تاکید فرمائی ان 6 حضرات کو کہ 3 دن کے اندر اندر آپس میں سے ہی کسی کو میری جگہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔